جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ، اس کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے اور آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا۔ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اس نے $1 ملین کا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا۔ ایک عمارت بھی اس نے اس کے لیے بنائی اور کہا کہ بھئی تم سٹاف رکھو اور یہ تصدیق کرو کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں۔ اب جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ کیسے ہم محفوظ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ان کا دیکھو یہ قرآن مجید دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے۔ اب اتنی جگہوں پہ جو لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ تو نکل ہی آئے گی۔ ہم قرآن مجید کو مختلف ملکوں کے شہروں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 40,000 کاپیاں قرآن مجید کی اکٹھی کی اور انہوں نے 100 بندے بٹھائے اور ان کے سامنے سکرین کے اوپر وہ ایک صفحے کو دکھاتے اور سب کو کہتے کہ اپنے قرآن پاک کو چیک کرو، کہیں کوئی نقطے کا زیر زبر کا فرق تو نہیں ہے۔ سارے لوگ چیک کر کے جب ویریفائی کر دیتے کوئی فرق نہیں، پھر وہ اگلا صفحہ دکھاتے۔ ایک ایک صفحہ کر کے ایک ایک لفظ کو چیک کرتے کرتے 40,000 نسخوں کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی قرآن مجید میں ایک نقطے کا فرق بھی موجود نہیں تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے واقعی قرآن مجید کو آج محفوظ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو مٹانے کی کافروں نے بڑی کوششیں کی۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا تھا۔ اتنی کتابیں دریا میں ڈالی گئیں کہ دریا کے اوپر پل بن گیا تھا۔ 1 مہینے تک دریا کا پانی کالے رنگ کا ہو کر بہتا رہا، یعنی جو انک ہوتی تھی نا وہ پانی کے اندر مل جاتی تھی اور بالکل کاغذ صاف ہو جاتا تھا۔ 4 لاکھ قرآن مجید انہوں نے اس طرح دریا برد کیے، مگر اللہ کی شان کے پھر بھی قرآن مجید محفوظ رہا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا، برطانوی سامراج۔ جب انہوں نے انڈیا پاکستان پہ قبضہ کیا تو انہوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ انہوں نے بھی تقریباً 5 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کیا، آگ لگا دی۔ لائبریریوں سے گھروں سے قرآن مجید کو اکٹھا کرتے تھے اور آگ لگا دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا ایک دفعہ جب قرآن مجید کو مکمل جلا دو گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ قرآن پاک رہے گا، نہ مسلمان اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ 5 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے باوجود پھر بھی قرآن مجید دنیا میں محفوظ رہا اور آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر محفوظ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ختم کرنے کی تیسری سازش کمیونسٹوں نے کی۔ جب رشیا میں انقلاب آیا، کمیونزم آیا، تو کمیونسٹوں نے یہ قانون بنا دیا، اگر کسی گھر سے عربی زبان میں لکھا ہوا کوئی کاغذ مل جائے گا تو گھر کے سب لوگوں کو قانوناً پھانسی دے دی جائے گی۔ اور انہوں نے ایسا کرنا بھی شروع کر دیا۔ لوگوں کے اوپر اتنا خوف و ہراس تھا کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تو بچے قرآن مجید کیسے پڑھیں گے اور قرآن مجید آگے نسلوں میں کیسے چلے گا؟ ان کا خیال تھا 10-20 سال کے بعد مسلمان قرآن مجید کو بھول جائیں گے
اور قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ اب کمیونزم 70 سال وہاں پر رہا۔ 70 سال کے بعد جب آزادی ہوئی تو مجھے 1992 میں رشیا جانے کا اللہ نے موقع دیا۔ تاشکند شہر میں ہم لوگ جا رہے تھے، میرے ساتھ 2 علماء تھے۔ ایک نوجوان رشین لڑکی ہمیں دیکھ کے ہماری طرف تیزی سے آئی اور آ کر کہنے لگی آر یو مسلم؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ آئی ایم مسلم۔ کہنے لگی ڈو یو ہیو قرآن؟ تمہارے پاس قرآن ہے؟ میں نے کہا جی قرآن ہے۔ جیب میں میرے چھوٹا قرآن مجید کا نسخہ تھا جو میں سفر میں اپنی تلاوت کے لیے رکھتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے یہ قرآن پاک جی میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا دیکھیں۔ اس نے قرآن مجید لیا، اس کو کبھی چوم رہی ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے، کبھی اس کو اپنے سینے پہ لگا رہی ہے، بالکل جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے نا بندہ، اس طرح وہ قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نے ساتھ والے عالم سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے بچپن میں کلمہ پڑھایا تھا اور میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میں نے 40 سال میں کبھی قرآن مجید کو دیکھا نہیں ہے، آج پہلا موقع ہے میں قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سال بندے کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ قرآن مجید کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ جب سٹیل مل لگی کراچی میں تو یہ چونکہ رشیا سے آئی تھی تو اس کی ٹریننگ کے لیے انجینئر کو رشیا بھیجا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی بھی ٹریننگ کے لیے گئے، وہ انجینئر تھے، انہیں وہاں ایک رشین فیملی سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا، میرے قریب بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بچے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن مجید کا حافظ ہوں۔ تو میں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور بچے کو کہا کہ بچے یہاں سے پڑھو۔ اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے اور کبھی میری شکل دیکھ رہا ہے، پھر قرآن مجید دیکھتا ہے، پھر میری شکل دیکھتا ہے۔ میں نے کہا یہاں سے پڑھو، اس نے نہیں پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں سے پڑھو، تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں قرآن مجید تو گھروں میں ہوتا نہیں، ہم بچے کو استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں، استاد زبانی اس کو سبق دیتا ہے اور بچہ یاد کرتا رہتا ہے۔ یاد کرتے کرتے بچہ قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا، اس نے دیکھا جو کبھی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ لوگوں تم لکھے ہوئے قرآن مجید پہ پابندیاں لگا سکتے ہو، یہ جو سینوں میں قرآن مجید ہے تم اس پر تو پابندی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ وہاں پر جو حافظ استاد ہوتے تھے، کوئی کپڑا یعنی سیتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، تو استاد اس کے پاس شاگرد کو بھیج دیتے تھے۔ شاگرد اس کے پاس کام سیکھنے کے بہانے جا کر بیٹھ جاتے تھے، استاد ایک ایک آیت کر کے ان کو سبق دیتے رہتے اور یہ سبق بچہ یاد کرتے رہتا جیسے نابینا بندہ یاد کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے حافظ تو بن جاتے تھے لیکن ان کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان 70 سالوں میں قرآن مجید کی وہاں پر بھی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ ہم لوگ ازبکستان میں تھے تو حکومت نے ایک کانفرنس کروائی، قرات کانفرنس۔ ان کا اندازہ تھا کہ ہمارے ملک میں 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 بندے حافظ ہوں گے، تو انہوں نے شرط لگائی کہ قرات کانفرنس میں جو قاری قرآن پاک پڑھنے کے لیے درخواست دے گا اس کے لیے پورا حافظ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ 1992 میں اس قرات کانفرنس میں تلاوت کے لیے ان کے پاس 14,000 درخواستیں آئیں۔ ایک وزیر مجھے بتانے لگے کہ ہم حیران رہ گئے، ہم سمجھتے تھے 100 حافظ ہوں گے یا 200 ہوں گے، ہمارے ملک میں 14,000 بندے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ تو جہاں قرآن مجید کتابی شکل میں تلف کر دیا گیا،
اللہ نے سینوں میں قرآن مجید کو وہاں بھی محفوظ رکھا اور آج تک دنیا میں قرآن مجید محفوظ حالت میں موجود ہے۔